ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بہت ہی عظیم الشان آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، 15واں سپارہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی عظیم الشان ایسا ایک واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو انسانی تاریخ کا ایک بہترین بہت ہی باکمال واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو عظیم الشان ایک عزت عطا کی۔ کمال عزت، کمال واقعہ ہے، کمال ہی انسان کی عقل اس چیز کو نہیں مانتی، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ مشرکین مکہ جو قریش کے لوگ تھے وہ تجارت پیشہ تھے اور اکثر بیت المقدس جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، مال لے کے جاتے۔ وہ منڈی تھی، جس طرح منڈیاں ہماری بھی ہوتی ہیں اس طرح بہت منڈی، وہاں سے یورپ سے دوسرے علاقوں سے لوگ آتے، وہاں سے وہاں مال آگے لے جاتے، یہ وہاں تک پہنچاتے، تو بہت بڑی تجارت کا ایک راستہ تھا۔ اور قریش عرب جو دو بھی وہاں تجارت پیشہ سے، ان کو پتہ تھا کہ وہاں جاتے اور آتے 40 دن لگ جاتے، 40 دن سے زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے، اس سے کم نہیں وقت لگتا۔ تو اس لیے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا، اس کے اندر ہر ایک عمل کے اندر گہرائی ہے بہت۔ اس پہ ایک بات پہ شروع کر دیں تو آپ کو میں کئی چیزیں وضاحت کرتا چلا جا سکتا ہوں کہ ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، ہر ایک عمل کے اندر یہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بتایا، بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے اس کے اندر کہ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، عبدہ ہی، یہ بھی ہو سکتا تھا اسریٰ محمد، لیکن اللہ نے خوبصورت کو جو بھی بیسٹ الفاظ سے خوبصورت الفاظ ہے اس میں قرآن میں تو ہر لفظ ہی ہیرے کی طرح جڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ سبحان کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہر کام جو عقل مانے یا نہ مانے وہ کر سکتی ہے، اس کے نزدیک وہ کام کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے نزدیک ہے، اس نے کن کہنا ہے تو ہر کام ہی ہو جانا۔ کن کے کہنے سے ہر کام ہو جانا ہے، اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے۔ اتنی بڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر کہ
طریق کا سب سے لمبا، اس سے لمبا کسی نے سفر کیا ہی نہیں ہوگا. بولے بھائی کہ کتنا کسی نے کر لیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا، تو اس سے بھی ایک ہزاروں گنا زیادہ فاصلہ آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا اور واپس آنا. یہ بہت لمبا سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے. اور یہ سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ، پاک ذات ہے، وہ کر سکتی ہے، اسے کرنا ہے اپنے. اور اس نے ہر کام ایسا کیا کہ جس میں اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ہی ملے. میں نے جیسے پچھلے آپ کو بتایا کہ وہ کئی چیزیں اس کے کسی چیز کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپتے ہی اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں بیت المقدس پہنچا سکتے تھے نا ان کے اس، لیکن براق کا بندوبست کیا گیا ہے نا. براق میں خوبصورت براق، وہ بھی سفید، بڑا خوبصورت ہے، اس میں لے جا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شاہانہ انداز سے لے جائے گا. معجزے تو وہ بھی بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لے کے جانا ہے. اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر ادا ہی بڑی خوبصورت، ہر ادا. تو سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ، بات بڑی پاک ہے. اس نے اسرا بعبدہ ہی، اپنے بندے کو، اپنا سب سے محبوب بندہ، سب سے اعلیٰ بندہ، سب سے زیادہ قریب بندہ، اور اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو پہنچانے میں بہترین انداز سے لوگوں کو پہنچایا اور اللہ کے دین کو غالب کیا. یہی ہوتا ہے نا اللہ کا مشن کیا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے. کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کی سربلندی، اللہ کی عظمت کو کیا جائے دنیا کے اندر، اللہ کے عظمت کو بلند کیا جائے. تو یہ ہے، یہی جو بھی کرے گا اللہ اس کو بلندی مقام دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین کام جو کیا، اللہ کی سربلندی کی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ کے دین کو نافذ کیا، اللہ کے دین کو سربلند کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تھوڑے سے رات کے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام کا خانہ کعبہ جس کو بیت اللہ بھی کہتے تھے. اور وہاں اس وقت ابھی مسجد نام کی ابھی چیز کوئی نہیں آئی تھی. ابھی تو وہ بیت اللہ تو کہتے تھے وہ بھی لوگ، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے، لیکن وہاں پہ کیا رکھا تھا، کیا پڑے ہوئے تھے وہاں پہ؟ بت. ماشاءاللہ میرے ساتھ دیا، بت پڑے تھے 301 بھی نہیں، 360 بت. جتنے دن ہیں پورے سال کے اتنے ہی ہر روز کوئی نئے کے نئے بت کی پوجا کرتے. تو 360، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اس بتوں کے خلاف سب سے بڑا محاذ یہاں پہ قائم کیا، ان کے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسجد حرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد اقصی بھی آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا پیش گوئی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کا دین غالب ہونا ہے. اور اس کے اندر بھی کیا پیغام ہے. ڈائریکٹ بھی آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ لے جا سکتے تھے نا بیٹا، غور کرنا ہے. ڈائریکٹ سیدھے وہاں سے خانہ کعبہ سے سیدھے آسمانوں پہ چلے جاتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، پہلے مسجد اقصی تک جانا ہے، کیونکہ اقصی بھی جو ہے یہ بھی نبیوں کا ایک گوارہ ہے. ہزاروں نبی وہاں پیدا ہوئے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا. ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پیدا ہوئے تھے. پھر وہاں سے لے کے بیت اللہ میں ان کو اللہ لے کے آئے. تو اس کو اللہ نے ان کو بھی ایک یادگار بنانا تھا، سب کو بتانا تھا کہ بیت المقدس، یاد رکھیں یہ پیغام آج ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، کہ جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا دنیا میں امر قائم ہی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے جب تک یہ ہمارے ہاتھ سے اب کفار کے ہاتھ میں ہے نا، تو کوئی امن دنیا میں ہر طرف کیا ہے، دیکھو ہر طرف تماشا ہی لگا ہوا ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہے. زلزلے کے بارے میں بھی یہی جو سائنسدان جو اسلامی مسلمانوں کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بدماشی کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی سازش کی ہے. اسرائیل بچ گیا، باقیوں کو مسلمانوں کو انہوں نے زلزلہ کو کوئی نہ کوئی اندر کوئی نہ کوئی سازش کیا. اعلان ریکارڈ میں ہماری بات آ جائے تاکہ
ہم بھی ہمارا بھی دل یہ ہے کہ یہ فتنہ فساد اس وقت تک رہے گا، علی نار ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیت المقدس پہ ان کا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قبضہ رہے گا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہی امن دنیا کے اندر آئے گا جب اسلام کا، جب واپس مسلمانوں کے، مسلمان کا قبلہ اول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اس لیے وہاں سے لیا گیا کہ مومنوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب مائیں جو تھی اپنے بچوں کو یہ بتاتی تھی کہ بیت المقدس یہ ہمارا ہے، اور صلاح الدین ایوبی اس لیے وہ نکلا، اور اس لیے صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ فاتحہ بیت المقدس بنا کہ یہ ماؤں نے اس کو کہا گیا تھا کہ بیٹا اس کو اس وقت تک نہیں آرام کرنا جب تک یہ ہمارے قبضے میں۔ آج بھی ماؤں کو یہ کہنا پڑے گا بچوں کو کہ جب تک یہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ نہیں آتا اس دنیا کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے کہا اس مسجد کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھے لنریہ من آیاتنا، اللہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائے، آسمانوں پہ لے جائے اور پوری کائنات کی سیر کرائے، جنت اور دوزخ کی سیر کرائے، اللہ سے اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، پورے فرشتوں کے ساتھ وہ ہر سارے آسمانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے آئیں، سارے آسمانوں کے ساتھ رابطہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جگہ پہ سیر کرائی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، احترام جو ہے یہ کرام عظمت کی تھا بلندیوں تک پہنچ جائے۔ تو میرے جی ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ جو براق میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ براق میں جو چیز باقی رہ گئی تھی نا وہ میں آج اس میں ایڈ کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں، کہ جب براق میں جب سوار ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ میکائیل بھی ساتھ تھے، اسرافیل بھی ساتھ تھے، اور بھی دو فرشتے، کسی نے لگام پکڑی ہوئی تھی، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، پروٹوکول جیسے کہتے ہیں نا۔ تو راستے میں 3 جگہ ایسی تھی یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یہ میں اب بتانے لگا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب سفر کیا تو پہلے جو منزل تھی مدینہ منورہ پہنچے، وہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے نا پتہ تھا، تو اس وقت فرمایا کہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کھجوروں کے بے شمار باغات تھے، بہت باغ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے یہاں اپنے ہجرت کر کے آنا ہے، یہاں اب یہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں اپنے آنا ہے۔ تو وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے براق چلی اور مصر کے کوہ طور پہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا میں نے بتایا نا کہ پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے پہاڑ پہ کوہ طور پہ تو اللہ سے ہم کلام ہو گئے تھے، اللہ نے وہاں پہ کلام کیا تھا یہ کہ یہ اے موسیٰ، روشنی دیکھ کے گئے نا کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی آگ مل جائے، کوئی کھانے پکانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، سردی ہوگی، تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو وہاں پہ جو کلام ہوا کلیم اللہ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کلیم اللہ کہ اللہ سے کلام کیا۔ وہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتریں 2 رکعت نماز پڑھے نہ، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طور پہ ہے جہاں پہ کلام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے براق پہ، اور اب بیت المقدس، بیت اللحم ایک جگہ، بیت اللحم اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مریم علیہ السلام کے بچہ جنم دیا، تو وہ اس جگہ کو یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑی اہم جگہ ہے، بیت اللحم اس کو کہتے ہیں، بیت المقدس کے اندر ہے وہ بیت المقدس۔ تو وہاں پہ بیت المقدس کے اندر ایک بیت اللحم جگہ ہے، وہاں پہ اترے اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت عظیم الشان شخصیت ہے، بڑی عزت والی ہماری نظروں میں۔ اب بھی آسمانوں پہ آنا ہے انہوں نے، واپس قیامت کے نزدیک انہوں نے زمین پہ آنا دوبارہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو، ہمارے دین کو پہنچائیں گے، پھر سارے عیسائی جو ہیں مسلمان ہو جائیں۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا بات جاؤں کہ اس وقت 360 بت تھے بیت اللہ میں، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبے کے اندر، اور مشرقین مکہ جو تھے اس پہ قابض تھے، ان کا قبضہ تھا اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیش گوئی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مسجد بن کے رہے گی، یہاں بھی اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، یہاں بھی نماز ادا ہوگی، یہاں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی. اور پھر وقت نے دیکھا کہ 8 ہجری کو، یاد رکھیں میرے بیٹو، 8 ہجری کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے مکہ مکرمہ گئے تو بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا. کوئی لڑائی، خون خرابہ نہیں. یا ابھی میں دوسرا واقعہ بتاؤں گا بیت المقدس کا بھی، کہ وہاں بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امن سے گئے اور وہاں پہ قبضہ ہو گیا، اور اللہ کے مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور سارے بت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مل کے سارے ان سب بتوں کو توڑا، سب بیت اللہ کو صاف کر دیا. اب مشرکین مکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا ظلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھیوں پہ، اور اب تو ہمارا لازمی طور پہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اب تو ہم سب، ہمارا آخری دن ہے، ہمیں ہمارے سر ہمارے تن سے جدا کر دیے جائیں گے. یہی جب آپ نے یہی بڑا ظلم ہے تو امید تو یہی رکھ رہے تھے نا کہ اب تو ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے، بادشاہ ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں کے حکمران ہیں، تو اب ہمارا جو ہے ساری کے سارا جو ہے گردن کٹے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جب فتح ہو گیا تو فرمایا کہ اے میرے مکہ کے رہنے والوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے. وہ ڈر گیا، ان کیا آپ بڑے سالے بیٹے ہیں، سالے باپ کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے. یہ دیکھ نا، اب ان کو پتہ چل گیا آپ سالے ہیں، آپ کے والد بھی بڑے نیک تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اچھا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں، دیکھا کیسی محبت ہے، کیسا کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھ یہ امن لے کے آئے تھے ہم، اسلام امن کا پیغامبر ہے، امن پھیلانا چاہتا ہے کہ ہم دہشت گرد، یہ دہشت گرد تم ہی ہو جو بندے تیار کر کے ان کا دماغ، ان کو پیسے دے کے ہمارے مسجدوں میں دھماکے کرتے ہو. علانی نار کہہ رہے ہیں ہم، کوئی نہیں ڈرتے، کہ تم ہی فسادی دنیا کے اندر ہماری مسجدوں کے اندر تم دھماکے کراتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم دہشت گرد ہیں. ہم کس طرح، ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نہیں دہشت گرد، ہم نہیں، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں جن کے جو ان کو باہر ملک اپنے شہر سے نکالنے والے تھے، ان کو کیا کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، اور لوگوں آج کے بعد تم سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، انتم الطلقاء، میں سب کو معاف کرتا ہوں. تو یہ ہے، یہ فتح مکہ ہوا، سب کو معاف کر دیا. جن کا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حالانکہ ان کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اس کی بیوی آئی اکرمہ کی بھی، مسلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن جو ہے آپ اس کو معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسا، یہ کیسا دل، کیسا کمال کا یہ کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اسلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ جس کا میں نے حکم کیا ہوا ہے قتل کرنے کا، کوئی بات نہیں، تم اس کو لے آؤ، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اکرمہ جیسے بندے کو معاف کر دیا. پھر یہی اللہ کا بندہ جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں بہترین شہادت اس کو ملتی. اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور بہترین کمال کی جنگ لڑی، اور میدان جنگ میں یہ بھی شہید ہوا. تو کیسے کمال کردار. پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بت صاف کیے، دیکھیں یہاں پہ تو کس کو اللہ نے سر بلند کیا،
اللہ وقت ہو گیا نماز کا، اب وہ جو مسجد بننے والی ہے مسجد، وقت ہو گیا نماز کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. اور بلال کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، ابھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے بلال کی. اور بلال کو اللہ نے اللہ کا اتنا مقام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ لگاؤ، اللہ نے اس کو بلند بھی کیسا کیا. تو بلال چلو چھت پہ اوپر چڑھ کے اذان دو. پہلی اذان جو دی وہ بلال رضی اللہ عنہ، دیکھیں نا، اس کے بعد کسی نے چاہتے کہ اس کے بعد کسی نے چھت پہ چڑھ کے اذان نہیں دی، وہ صرف بلال رضی اللہ عنہ کا مقام. اور پھر سارے کا سارا مکہ مکرمہ مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے. پھر اب آگے دیکھیں، یہ تھی بیت الحرام، مکہ مکرمہ مسجد بن گئی ہیں، مکہ مکرمہ مسجد بن گئی، اعلان ہو گئی مسجد 8 ہجری کو. اب 15 ہجری کو ایک جب واقعہ ہوا، 15 ہجری کو اللہ نے اسلام کو طاقت دی. 15 ہجری کتنے سال ہے؟ 7 سال بعد پورے علاقے شام پہ قبضہ کر لیا مسلمان مجاہدین. اسلام کا قبضہ پورے علاقے پہ ہو گیا 15 ہجری. اب آخر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امین الامہ ہے، امین الامہ. یہ ابو عبیدہ بن جراح ایسے عظیم الشان مجاہد، جنہوں نے میدان جنگ میں، میدان میں غزوہ بدر کے اندر جب لڑائی ہوئی، ابو عبیدہ بن جراح کا مقابلہ پورے والد سے ہو گیا، والد سے. دیکھیں ذرا یہ کردار ہے میدان کے اندر، باہر نہیں، میدان میں جو تلوار چل رہی ہے، اپنے والد کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح نے مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ. تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو میدان میں قتل کر دیا، اور ایسا سعادت حاصل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امین امت ہے، امین امت ہے، یہ امت کا امین ہے، جس نے اسلام کی دفاع کے لیے اپنے والد تک کو جو ہے وہ میدان کے اندر شکست دی. تو ابو عبیدہ بن جراح سارے کٹھے ہو گئے جی، فوجیں بیت المقدس کے باہر. بیت المقدس کی بڑی اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے. اب پادری اندر انہوں نے کہا لڑائی نہیں لڑنی، آخر محاصرہ کر لیتے ہیں، آخر ان کو خوراک بھی کمی ہوگی، ختم ہو جائے گی، آ کے ہتھیار ڈال دیں گے، لڑائی خون سے بچاؤ کیا جائے، لڑائی جھگڑا. پادری انتظار کرتے رہے، پادریوں نے پھر پیغام بھیجا، دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے، تاریخی بات آپ کے سامنے رکھ. پادری بڑے سارے، کیونکہ عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس پہ، تو پادریوں نے پیغام دیا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم قیامت تک تم یہاں بیٹھے رہے ہوگے تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سرنڈر کر دیں گے، ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم مر جائیں گے، فاقے مر جائیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط. کہنا کیا شرط ہے؟ کیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا ایک بادشاہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. دیکھیں ذرا ذہن میں رکھنا ہے ساری بات، ہماری کتابوں میں لکھا ہے. یہاں اس وقت توریت کے انجیل کے اندر یہ لکھا ہوگا نا، لازمی بات. انہوں نے کہا یہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ تمہارا ایک ایسا بادشاہ، درویش ٹائپ بادشاہ ہوگا، درویش. ہم نے دیکھا تم سب میں وہ، کیونکہ اس علاقے میں، شام کے علاقے میں مسلمان بھی رہتے تھوڑی سی، کیونکہ وہاں بھی بڑی خوشحالی تھی، بہت ہی دولت تھی نا، تو تھوڑا سا اثر ہو گیا، تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیے سب نے. تو انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں تم میں سے اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے جس کو ہم چابیاں دیں. آپ یہاں تو اپنے بادشاہ کو یہاں بلاؤ، تو ہم اگر اس کی نشانیاں اسی طرح ہوئیں جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، تو ہم بغیر لڑے ان کے حوالے چابیاں کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو پیغام بھیجا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کا وہ پادری یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بادشاہ کو بلا لو، اپنے امیر المومنین، اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق اسی طرح ہوئے تو چابیاں ہم ان کے حوالے کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ وہاں چلے، وہاں سے مدینہ منورہ سے چلے،
اور کچھ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. اب جب وہ راستے میں کیا تھا کہ اونٹنی جو تھی کہ آدھا سفر عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی میں بیٹھتے اور غلام نیچے چلتا, اور آدھا سفر عمر رضی اللہ تعالیٰ اور نیچے چلتے اور غلام کو اوپر بٹھاتے. دیکھ کیسا یہ ہے اسلام. اور بادشاہ وقت ایسا بادشاہ جس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے زیادہ بڑی سلطنت ہے, دنیا کے سپر طاقت کا, ذرا سوچے, ذرا دیکھیں, ذرا سپر پاور کا بادشاہ ہے. اور کیا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھاتا ہے تو اب پیدل چل رہا ہے. اور جب بیت المقدس پہنچے تو اوپر پادری سارے دیکھ رہے تھے, تو پادری نے دیکھا کہ ایک بندہ نیچے آ رہا ہے اور ایک اوپر اونٹنی میں بیٹھا ہے, تو نیچے آ کے کہنے لگے, پوچھنے آئے کہ بتاؤ یہ نیچے چلنے والا بندہ کون ہے, اوپر کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیچے چل رہا ہے یہ ہمارے بادشاہ ہے, یہ امیر المومنین, یہ بادشاہ ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, اور اوپر جو ہے اس کا غلام ہے. کہنے کے چیخنے لگے, کہنے لگے کہ یہی لکھا ہے ہماری کتاب میں کہ بادشاہ آئے گا اور زمین پہ چل رہا ہوگا اور اس کا غلام اونٹنی میں بیٹھا ہوگا. کیسا کمال کا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا آگے نیچے, کہنے لگے ایک اور چیز لکھی ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوگا نا اس کے کپڑوں پہ اتنے پیمند لگے ہوں گے, ٹانکے لگے ہوں گے, پیمند اتنے لگے ہوں گے. انہوں نے گنے سارے پیمند, اور انہوں نے کہا کہ جتنے لکھے گا 17-18 لکھے ہیں, ایک دو زیادہ ہی ہیں, اور جتنے لکھے اس سے بھی ایک دو زیادہ ہی رستے میں پیمند کر لیے. کہنے لگے چابیاں, کہنے لگے یہ آپ ہی ہے جو اس میں جو لکھا ہے ہماری کتابوں میں, اور ان کے ہاتھ میں چابیاں پکڑا دی اور پھر سرنڈر کر دیا اور انہوں نے معاہدہ کیا. اور آج بھی ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, یہ معاہدہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا, وہ عیسائیوں نے, آج عیسائی خود اپنا معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آج دنیا کے. وہ معاہدہ جو کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ عیسائیوں کو بھی پورے حقوق دیے جائیں گے, ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کی جائے گی, اور اس بیت المقدس میں یہودیوں کو نہیں کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی. بیت المقدس میں انہوں نے معاہدہ کیا کہ یہودیوں کو کبھی بھی آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی, معاہدہ لکھا ہے, کبھی بھی ان کو رہنے نہیں, کیونکہ یہ دنیا کے فتنہ پرور لوگ ہیں. لیکن آج دنیا میں انہوں نے عیسائیوں نے ان کو یہودیوں کی سلطنت بنا دی, اور دنیا میں فساد جتنا جہاں بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے یہ بنی اسرائیل, یہ اسرائیل جو ہے نا یہودیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اندر دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اس وقت مسجد بنائی تھی اپنے وقت نماز پڑھنے کے لیے, اور انہوں نے وہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا تھا. پھر جا کے صفائی کرائی اس کی جگہ کی, اور جو جس کو مسجد اقصیٰ کا ہے نا وہ جگہ تھی ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے لیے بنائی تھی, وہ صفائی کرائی, اس کو صاف کرا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے, سارے صحابہ کرام اندر بیٹھ کے, ابو عبیدہ بن جراح بھی اندر تھے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی اندر تھے, اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو وقت ہو گیا نماز کا, عصر کا نماز کا وقت ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ بلال بھی اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اندر. بلال رضی اللہ تعالیٰ, دیکھو بلال بیٹھے ہوئے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ, بلال وقت ہو گیا, آج پہلی اذان جو ہے تیرے ہی زبان سے ادا ہوگی, تو اٹھ اذان دے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محبت میں وہاں سے آ گیا مدینہ منورہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تو میں بے ہوش ہو جاتا تھا. لیکن آپ آج نے کہا, آج کہا ہے آپ نے, تو پہلی اذان جو ہے میں ہی دیتا ہوں کھڑے ہو کے. جب بلال نے وہ اذان دی, پہلی اذان, وہ یہاں پہ یا مسجد بن گئی مسجد اقصیٰ, پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. تو پہلی اذان انہوں نے دی, اور اس کے بعد یہ اسلام کا گوارا بن گیا, اسلام کا گھر بن گیا, اور بیت المقدس کے اندر نمازیں ہونے لگی. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ اللہ نے پیش گوئی کی 15ویں ہجری میں یہ پوری ہو گئی. اسلام پوری دنیا, پورے اس خطے کے اندر غالب ہو گیا, اور عیسائیوں نے قبول کر لیا, اور کئی مسلمان بھی ہو گئے عیسائیت میں کئی. تو میرے عزیز ساتھی, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, بس وقت ہونے والا ہے, میں یہ ایک دو باتیں
وہ بھی آ جائیں تو پورے 7 بجے ہم ختم کر دیں. تو وہاں پہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں پہ گئے، وہ میں نے ساری پچھلے پروگرام میں بتا دی تھی، وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بھی کئی سزا ہوتی ہے دیکھی. جہنم کے جو انچارج فرشتہ ہے نا، اس کا نام مالک ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے وہ مالک سے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. مالک فرشتہ یاد رکھیں نا، جہنم کا فرشتہ جو انچارج ہے اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو اب اس نے تو سلام نہیں کرنا تھا. کیوں؟ وہ نبی جبرائیل علیہ السلام نے جب دکھایا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایسا ہے، اس کا اندر تو بڑا ہی بہت ہی چہرہ خشک ہے، اس کے اندر مسکراہٹ ہی کوئی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب سے یہ پیدا ہوا ہے ایک دفعہ بھی ہنسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. تو اس طرح ملاقات ہوئی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ہماری جو برائیاں ہیں نا، اس کی ایک دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن جو تھے، ناخن وہ تانبے کے بنے ہوئے، تانبے کے، اور وہ ہمارے منہ سے اور اس طرح اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں اور سینے کو نوچ، اور وہاں سے گوشت جو ہے ناخن کر کے نا وہ کھا رہے ہیں، اس کا اپنے گوشت کھا رہے ہیں، اور اس طرح وہ پھر بڑھ جاتا ہے، پھر کھا رہے ہیں. حضور اقدس نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جہنم میں؟ جہنم کی سزا ہو رہی تھی. یہ میرے اس لیے 1-2 واقعہ میں صرف سارے نہیں بناؤں گا ٹائم کی وجہ سے. 1-2 جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ کتنا بہت بڑا ظلم ہے. آج ہی فیصلہ کریں. یہی پیغام ہے ہمارا کہ وہ یہ پہلے پتہ کریں وہ کون سے لوگ تھے جو ایسا کر رہے تھے. ناخن جو ہے تانبے کے تھے، اپنے آپ کو منہ سے بھی گوشت نکال رہے تھے، سینے سے بھی کر رہے تھے، کھا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. قرآن مجید بھی آیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ لوگ غیبت چھوڑ دیں آج کے بعد. غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے کسی بھی بھائی کی برائی نہیں کرنی. کسی کو اس کے اندر وہ برائی ہو بھی تو پھر بھی نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی برائی نہیں کرنی، اگر اس میں اندر وہ برائی ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر نہ ہو تو کہنا وہ تو بہتان ہو گیا. تو یہ جو ہے اس سے بچنا ہے، آج کا وعدہ کرنا ہے. دوسری سود کا. نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پایا کہ کچھ لوگ وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے، وہ پیٹ مکانوں کی طرح بہت بڑے پیٹ بڑے ہوئے تھے، اور اس کے اندر کی ٹھوئیں اور سانپ جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. وہ ان کے اندر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ بڑے بےتابی کے ساتھ الٹ پلٹ ہو رہے تھے بندے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. سود کتنا بڑا گناہ ہے. سود بہت خطرناک. آج ہماری معیشت سود پہ تباہ ہو گیا. ہم اعلان سب کہتے ہیں کہ سود نے ہمیں تباہ. جو IMF کیوں جی، اس سے جو ہم نے قرضے لیتے ہیں وہ سود نہیں ہوتا؟ ہمیں تباہ کر دیا ان کو. ہماری ساری کمائی میں سے آدھا جو ہے، آدھا سارا سود کی شکل میں جا رہا ہے. یہ کہاں گیا پیسہ؟ ہمیں بتائے کوئی. اتنی دیر تک حکومت کرنے والے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور سب تم جھوٹے ہو. اپنی جائیدادیں بنائی ہیں باہر اور ملک کو شکنجے میں ڈال دیا ہے، پریشانی میں عوام کو ڈالا ہوا ہے سود کے. تو دیکھو ان کی سزا، تمہاری بھی یہی سزا ہوگی کہ وہ ٹھوئیں اور سانپے، اور یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو میرے جی ساتھیوں، اور بھی جو بھی گناہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں نا، ان کی سزاؤں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو یہ وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ کہ یہ بہت اعلیٰ ہمارا پروگرام میں ہم نے 2-3 پچھلے درسوں میں آج بھی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین واقعہ جو تاریخ کا کل منایا گیا، بائی چانس آج ہم
آج ہمارا چانس ملا ہے یہاں پہ ہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں ساری دہرا رہے ہیں، اپنی نوجوانوں کو بتا رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جنت میں بھی، جنت کی بھی کئی چیزیں دیکھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت بھی دیکھی، سارا کچھ دیکھا جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں کی جو مکان تھے نا وہ موتیوں سے بنے ہوئے تھے، اور وہاں کی زمین جو تھی وہ مشک کستوری یعنی خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی وہاں پہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک قدموں کی آواز سنی اور فرمایا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آ رہی ہے؟ تو آپ کے غلام بلال کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال تجھے مبارک ہو، میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ یہ کہنا کیسی پھر اللہ کے نیک بندوں کے بھی اور بھی ان کے جن نے کیا کہ بہت جنت کے بارے میں دیکھا، دوزخ میں جو بھی برائیاں کرنے والے، سود کا بھی آ گیا معاملہ، جو لوگوں کے حق مارنے والے، جو نماز کوتاہی کرنے والے، وہ بھی سننے کو کہ ہماری اس میں آخری بات نماز کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، گھاس چر رہے ہیں، اور ان کے سر جو ہے ان کو پتھر مار کے چور کیا جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، پھر چور کیا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کن کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، نمازوں میں کوتاہی کرنے والے کو سر پتھروں سے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکاتے نہیں تھے۔ تو باقی بھی اور بھی سزائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی۔ میرے عزیز ساتھیو، آج ہم اس کا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے استقبال رمضان کے سلسلے میں ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے اور ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ نبی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما